أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ کوہ طور بنائی نہ طور خلق کیا، بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا۔ باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام حمد و ثنا و ذات واجب کو کہ جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب، جو ہمارے دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے، اور بعد از خدا تمام تحفہ درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ یہ فرش مجلس کہ جس پر ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اس مجلس میں اس امام کی مدح کر رہے ہیں کہ جس کو شاہ خراسان، والی مشہد، شمس الشموس، انیس النفوس، امیر العمراء، غریب الغرباء، والی مشہد علی ابن موسیٰ رضا کہا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا بساط کہ ہم اس امام کے فضائل بیان کریں، ہم اس امام کے مرتبے کو بیان کریں۔ ہماری زبانوں میں، ہمارے علم میں، ہمارے پاس نہ وہ بصیرت ہے، نہ وہ بصارت ہے، نہ ہماری زبان میں وہ طاقت ہے، نہ ہمارے دلوں میں اتنی طاقت ہے کہ ان امام کے فضائل کو ہم اپنے اندر سمو سکیں۔ وہ جو منبع معجزات ہے، وہ جو جود و سخا کا مظہر ہے، کہ وہ امام ابن امام کہ جس کی تعریف خدا نے کی ہے اور جس کی تعریف اس کے رسول نے کی ہے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے مجلس کا آغاز سرنامہ کلام، وہ مشہور و معروف آیہ مبارکہ کہ جو بارہا آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی، کہ پروردگار عالم نے اپنے اس پسندیدہ نبی کو کہ جس کو دوست کہا، جس کو خلیل کہا، جس کو صاحب نبوت بنایا، جس کو رسالت بھی دی، تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو
ایک اور عہدہ عطا کیا۔ عجب انداز ہے کہ سلسلہ امامت کو سمجھنے کے لیے، امام کو جاننے کے لیے، سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ابھی 2 دن پہلے اسی مرکزی امام بارگاہ میں شہنشاہ نقوی نے مجلس پڑھی اور انہوں نے بڑی خوبصورت ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل مجلس، مشکل الفاظ کی مجلس جو ہوتی ہے وہ پڑھنی بہت آسان ہوتی ہے، اور آسان الفاظ کی مجلس پڑھنی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور آسان الفاظ یہ کہ جو عام کہ اگر اس مجلس کو کوئی 7 یا 8 برس کا بچہ سن رہا ہے تو وہ بھی سمجھ جائے، اگر کوئی سن رسیدہ سن رہا ہے تو وہ بھی سمجھ جائے، یعنی الفاظ اور معنی اس انداز میں بیان کیے جائیں کہ جو انسان کے ذہن میں وہ الفاظ جو ہیں، وہ معنی جو ہیں، وہ بہترین انداز میں انسان اس کو سمجھ سکے۔ تو جہاں مرتبہ امامت ہے، جہاں مقام امامت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اس سلسلہ ہدایت کو دیکھنا ہے، اور اس سلسلہ ہدایت کو دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے اس منزل پر آ جائیے کہ جہاں ہمیں معلوم ہو کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کا معنی کیا ہے، امام کس کو کہا جاتا ہے۔ اب لغت میں اگر ہم دیکھا جائے تو امام اس کو کہتے ہیں کہ جو رہنما ہوتا ہے، جو پیشوا ہوتا ہے، جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، اور جو سردار ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور ایک امام اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے اور اس میں وہ دھاگا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو عمارت کی بنیادوں کو سیدھا کھڑا کرے، جو عمارت کو سیدھا رکھے، اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور کلام برحق میں پروردگار عالم نے جہاں اہل حق کے لیے، ان کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا، وہیں پر پروردگار عالم نے گروہ باطل کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کیا، اور سورہ قصص کی 28ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے ان کو گمراہوں کا امام قرار دیا جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو پروردگار عالم نے اہل حق کے ساتھ بھی امام کا لفظ استعمال کیا اور اہل باطل کے ساتھ بھی امام کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اور یہ پروردگار عالم جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو قرآن دونوں طرح کے ائمہ کا ذکر کر رہا ہے کہ جو خلفائے جور بھی ہیں، کہ جو جہنم کی دعوت دینے والے بھی ہیں، اور وہ امام بھی ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ہر فرقہ، ہر مسلک جو ہے، ہر فرقہ جو ہے یا ہر شخص جو ہے وہ اپنے بروز حشر اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور جہاں لفظ امام استعمال ہوا کہ یہیں پروردگار عالم نے اگر میں یہ کہوں کہ جب ہم قرآن کے ترجمے کو دیکھتے ہیں تو شیاطین میں بھی اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اسی لیے کہ پروردگار عالم سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم لفظ کا استعمال بدل دو گے، لیکن دیکھو جب تم ان الفاظ کو دیکھنا تو تم وہاں شرائط دیکھ لینا۔ اب جو شرائط قدرت نے رکھی ہیں کہ امامت کی پہلی شرط کیا ہے، کہ امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ منصوص من اللہ ہو، یعنی اللہ کی جانب سے وہ عہدہ اسے ملا ہوا ہو، اور اس کے بعد امامت کی دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب عصمت ہو، یعنی معصوم ہو، اور امامت کی تیسری شرط یہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ امام وہ ہے کہ جو ابراہیم کی نسل سے ہو اور جو قربانی دے کر امام بنا ہوا ہو۔ تو اب دیکھیے کہ یہ سلسلہ کہ جہاں کہ جو پروردگار عالم یہ عہدوں کا اہتمام کر رہی ہے، تو سب سے پہلے لفظ جو عہدہ پروردگار عالم نے کلام برحق میں استعمال کیا وہ مالک ارض و سما، وہ خالق کون و مکان، کہ جو کن کہتا ہے تو فیکون کی منزل آ جاتی ہے، جو کن کہنے والا پلک جھپکتے میں کائنات بنا دیتا ہے، کروڑوں آفتاب بنا دے کن کہہ کر، کروڑوں ماہتاب بنا دے کن کہہ کر، اور نامعلوم کتنے نظام ہائے شمسی تعمیر کر دیے اس نے لفظ کن کہہ کر۔ اب دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب وہ خلیفہ بناتا ہے، وہ خلیفہ بنانا یہ خلافت اس کا منصب ہے، اور وہ جس کو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ
کن فیکون کی منزل نہیں ہے کہ اس نے کن کہہ دیا اور فیکون ہو گیا، یعنی کن کہہ دیا اور خلیفہ بن گیا. نہیں، خلیفہ بنانے میں اس کو کتنے برس رکھے، 1-2 برس نہیں، 2-4 برس نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو قدرت کہہ رہی ہے کہ خلیفہ بنانے میں 25,000 برس لگے. اس نے 25,000 برس لگا دیے. اب یہ سنیے گا کہ پروردگار عالم نے جو یہ عہدے بنائے ہیں، ان عہدوں کو تقسیم کیا ہے، تو پروردگار عالم نے ان عہدوں کے بنانے میں کتنا وقت لگایا، کتنا برس. کہ جب ہم یہ پڑھے 25 برس لگائے، مٹی آئی گندھی، جناب جبرائیل مٹی لے کر آئے، خالص مٹی ہے، پاک کو پاکیزہ مٹی ہے، طیب و طاہر مٹی ہے. اب وہ مٹی آئی ہے، وہ گندھی ہے، کس نے گوندھی، کس طرح گوندھی، وہ پڑی رہی. پھر قدرت نے کہا پتلا بنا، وہ پتلا جو ہے وہ کھنکھنایا، وہ سوکھا، اور پھر جب وہ سوکھا تو چوراہے پر ملائکہ کی شاہراہ پر ڈال دیا گیا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ اعلان کر کے پھر اس کے بعد کوئی ذکر ہی نہیں ہے بنانے والے نے. جب وہ بنا دیا، وہ پتلا بن گیا، وہ مٹی سوکھ گئی، پھر کوئی ذکر نہیں. اور پھر دوسرا اعلان پروردگار عالم کر رہا ہے کہ اب میں اس میں روح پھونکوں گا. یعنی یہ پتلا جو بنا دیا، یہ ملائکہ کے شاہراہ پر رکھا گیا، تو قدرت نے دوسرا اعلان کیا، کہا کہ میں اس میں روح پھونکوں گا. اب جب روح پھونکوں گا، پھر اس اعلان کے بعد قدرت نے کہا جب روح پھونکوں گا تو تم سب سجدہ کرنا. اب پھر طویل صدیاں گزر گئیں، وقت گزر گیا کہ پروردگار ایسا کیا بنانا چاہ رہا ہے کہ اتنا شاہکار ہے، کہ عالم تجسس ہے ملائکہ میں، کہ کیا بنا رہا ہے کہ جس کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ جب میں اس میں روح پھونکوں گا تو تم اس کو سجدہ کرنا. وہ سب کو مہلت دے رہا ہے، سب کو موقع دے رہا ہے، تاکہ بعد میں کوئی دعوے دار نہ بنے. کہ فرشتوں کو وقت دیا تھا، اللہ نے کہا کہ جو بنانے جا رہا ہوں اس کے مقابل نہ آنا. تو اس نے بنانے میں دیر اس لیے نہیں لگائی کہ عاجز تھا، مہلت دی تھی، اور اس نے مہلت دے کر یہ بتایا کہ مہلت اس لیے دی ہے کہ سوچ لو اور سمجھ لو، جب یہ آ جائے تو اس سے حسد نہ کرنا، مقابل نہیں آنا. اس کے بعد اہتمام کے ساتھ بھیجا. اب جب پہلا خلیفہ، پہلا نبی زمین پر آیا، پھر صدیوں گزری، اور صدیوں کی گزرنے کے بعد جب دوسرا آیا تو وہ پہلا شارع صاحب شریعت نبی، اور اب جب دوسرا آیا تو جناب نوح علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، جو جناب آدم کے بعد آئے ہیں. درمیان میں آدم اور نوح کے کوئی صاحب شریعت نبی نہیں. اور اس کے بعد پھر صدیوں کے بعد جب اب جو ابراہیم آئے تو کہا ہم نے تم کو نبوت بھی دی، امامت بھی، رسالت بھی، خلت بھی، سب کچھ دے دیا. لیکن نبوت ہم پہلے بھی عطا کر چکے، رسالت ہم پہلے بھی عطا کر چکے، لیکن اب تمہارے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے. دے دیا، رسالت عطا کر دی، دے دی نبوت، بنا دیا خلیفہ، کوئی اہتمام نہیں. لیکن اب جو یہ نیا عہدہ آ رہا ہے، صدیوں کے بعد آ رہا ہے، جناب آدم سے لے کر جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم، تو اب قدرت نے یہ آواز دی، اور آواز دے کر کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم انسانیت کا امام بنا رہے ہیں. اور جب ہم تمہیں انسانیت کا امام بنائیں گے تو چونکہ تم نے ہمارے طلب کیے ہوئے امتحان کو کامیابی سے ادا کیا. جناب ابراہیم کے امتحانات کلام برحق بیان کر رہا ہے، کہا کہ ہم نے تمہیں رسالت عطا کی، امتحان نہیں لیا. ہم نے تمہیں نبوت عطا کی، امتحان نہیں لیا. اب قدرت نے اہتمام کر کے بتایا کہ اب جو منصب ملنے جا رہا ہے وہ منصب پہلے قربانی مانگتا ہے، اور اس کے بعد پھر امامت کے ساتھ ساتھ قربانی چلے گی. تو اب جان لیجیے کہ جہاں قربانی ہے وہاں امامت ہے، جہاں امامت ہے وہاں قربانی ہے. جہاں قربانی نظر آ جائے وہاں امامت، ورنہ پھر امامت نہیں. اور قرآن و حدیث تفسیر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نبوت عطا کی گئی تو یہ نہیں کہا کہ نسل میں دے دی، رسالت ملی تو یہ نہیں کہا کہ نسل میں دے دی. واحد عہدہ امامت ہے کہ قرآن صدا دے رہا ہے، اور کس انداز میں دے رہا ہے، کہا انی جاعلک للناس، ہم تمہیں عالم انسانیت کا امام بنا رہے ہیں. اور جب یہ آیت آئی ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، کہا کہ پروردگار عالم کہ یہ منصب میری نسل میں بھی جائے گا. اب سوال و جواب آپس میں ہو رہے ہیں. اب یہ جو آیہ مبارکہ ہیں ان میں 3 بار قالا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. پہلا قالا انی جاعلک للناس اماما، قالا ومن ذریتی، اور اس کے بعد کہا قالا لا ینال عہد الظالمین،
کہ ظالم اس منصب کو نہیں پا سکیں گے۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ جتنے عادل ہیں وہ منصب پائیں گے، یہ کیوں کہتا، ساری شرائط رہ جاتی۔ کہا کہ جو ظالم ہے وہ اس منصب پر نہیں آئیں گے، یعنی جہاں امامت ہوگی، جو امامت ہوگی وہ تمہاری نسل میں سے بھی ہوگی، اور جو امام ہوگا وہ معصوم ہوگا، صاحب معجزہ ہوگا، اور شہادت کی منزل پر پہنچے گا۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے اور کہاں تک آ رہا ہے، اور چلتے چلتے جناب ابراہیم سے شروع ہوا، اور جناب ابراہیم سے شروع ہو کر جب اس منزل پر آیا کہ جہاں ابراہیم کے لیے اہتمام ہوا، جہاں آدم کے لیے اہتمام ہوا، جہاں جناب نوح کے لیے اہتمام ہوا، وہیں پروردگار عالم نے اس منزل پر کہ جب بعد ختمی مرتبت یہ عہدہ آگے بڑھا ہے، تو غدیر خم پر روک کر 18,000 کے مجمع میں اس انداز میں اعلان کروایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ یہ ایک امامت کا اعلان نہیں ہے بلکہ یہ 12 امامتوں کا اعلان جو ہے وہ مقام خم غدیر پر ہو رہا تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت جو چل رہا ہے جناب نسل جناب ابراہیم علیہ السلام میں، اور یہ جو منصب ہے، صاحب عصمت ہے، صاحب معجزہ ہے، اور کہ پروردگار عالم بروز حشر ہم سب کا حشر نشر جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے ساتھ کرے گا۔ اور ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتے جب ہمیں روزے حساب لے کے چلے، پے نجات بسط اہتمام لے کے چلے، ہر ایک گروہ کے تھا ساتھ ان کا ایک امام، ہم اپنے ساتھ میں 12 امام لے کے چلے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک نہیں بلکہ 12 امام ہیں، اور وہ 12 امام کس منزل پر ہیں کہ جیسا اول ہے ویسا ہی اوسط ہے، جیسا اوسط ہے ویسا ہی آخر ہے، اور یہ کل کے کل اسی منزل پر نظر آ رہے ہیں کہ جو اول کی منزل ہے وہی آخر کی منزل ہے، یعنی جو فضائل و کمالات ہم اول میں دیکھتے ہیں وہی فضائل و کمالات ہم اوسط میں اور آخر میں، اور ہم ان کل میں۔ اسی لیے آج جب ہم ذکر کریں گے فضائل امام علی رضا علیہ السلام میں، اور بڑی طویل نشست ابھی آپ لوگوں نے سنی ہے، محترمہ طلعت نقوی نے بہترین انداز میں امام کے فضائل کو اجاگر کیا، اور میں اس مجلس میں امام کی چند وہ باتیں کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں، کہ سب سے پہلے کہ جب ملوکیت نے امام کو بلایا ہے، اور جب امامت کو دعوت دی ہے کہ امام کو بلایا جائے اور امام کے آگے جو ہے وہ ولی عہدی پیش کی گئی، تو جہاں امام کو بلایا گیا، اور جب امام کو بلایا گیا تو ساتھ ساتھ اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ کر بھیجا اور کہا کہ دیکھو، جانتا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ سلسلہ کیسا سلسلہ ہے، صاحب معجزہ ہے اور اپنے وقت کا اولو الامر ہے، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ امامت کا مرتبہ اور امامت کی منزل یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نہ صرف انسانوں کا امام ہوتا ہے بلکہ امام جو ہے کل کائنات پر حق تصرف رکھتا ہے۔ تو یہ کہہ کر اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو، امام کو لینے تو جا رہے ہو مگر اس کو ایسی جگہ سے لے کر آنا کہ جہاں لوگ زیادہ نہ ہوں، زیادہ مجمع نہ ہوں، دیکھو تم اس کو توس سے لے کر نہ آنا بلکہ تم ایسا کرنا کہ وہ راستہ اپنانا کہ وہ راستہ اپنانا کہ جو عام گزرگاہ نہیں ہے، بلکہ جہاں زیادہ شہرت نہیں ہے، جہاں زیادہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم ایسا کرنا کہ اس کو بصرے سے لے کر آنا۔ تو جب ہم امام کی اس آنے کو دیکھتے ہیں کہ جب امام کو مشہد میں بلایا گیا تو وہ سفر جو مدینے سے شروع ہوا اور جو بصرہ سے ہوتا ہوا آگے بڑھا ہے، تو اس پورے سفر میں معجزے ہی معجزے نظر۔ ایک تو وہ معجزے ہیں کہ جو لوگ امام کی نشست میں بیٹھتے تھے وہ امام کے معجزات دیکھتے تھے، ایک وہ معجزے ہیں کہ جو نسلاً منتقل ہو رہے ہیں، ایک وہ معجزے ہیں کہ جو امام کے ہم بیان کرتے ہیں کہ مکالمہ کسی سے کیا تو امام نے اپنے معجزے دکھائے، اور امام سے کسی معجزے کو طلب کیا تو امام نے معجزے دکھائے۔ اب یہ معجزہ جو ہے کہ امام سفر میں ہے اور سفر میں آگے پیچھے سپاہی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سارے سفر میں میرا امام جو ہے وہ معجزے دکھاتا جا رہا ہے۔ اب وہ معجزے کیسے دکھائے کہ جس وقت امام کا سفر شروع ہوا، اور یہ سفر جب شروع ہوتے ہوتے نیشا پور تک پہنچا، اب جب نیشا پور میں پہنچا تو ایک
یہ تمام جانب خبر پھیل گئی کہ اپنے وقت کا امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں وہ نیشاپور میں آ چکے ہیں۔ اب جب نیشاپور میں یہ خبر چاروں جانب پھیل گئی تو وہاں سے لوگ اکٹھے ہونے لگے، اور کس انداز میں لوگ اکٹھے ہونے لگے کہ جو جہاں تھا وہ اپنے گھر سے باہر نکل آیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ عورتیں، جوان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جہاں جہاں جو تھا وہ شوق زیارت امام وقت میں، امام علی رضا میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر وہاں پر آ گئے۔ اب جب وہاں پر آئے تو کیا دیکھا کہ محمل ہے، پردہ پڑا ہوا ہے اور ارد گرد سپاہی ہیں۔ تو اب انہی لوگوں میں کہ جو ایک دو نہیں بلکہ اس میں تاریخ نے یہ کہا کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں نے یہ امام کا سفر نامہ لکھا ہے، اور کوئی مجلس، کوئی امام کی فضیلت اس امام کی واقعے کے بغیر نامکمل نظر آتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ امام کی زندگی کا یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اس کے بغیر امام کی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ مکمل نظر نہیں آتے، کہ اس تمام جمع غفیر میں، اس تمام مجمع میں، اگر کبھی عالم تصور میں سوچیں کہ کتنا خوبصورت وہ مجمع ہوگا، کیسی وہاں پہ روشنی ہوگی کہ جو اپنے وقت کے محمد کے چہرے سے پھوٹ رہی ہوگی، کیسا وہ عالم ہوگا کہ جب رخ محمد کی زیارت کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ امام جو ہے وہ محمل میں سوار ہے، اور لوگوں کا تجسس بڑھ رہا ہے، لوگوں کا شوق بڑھ رہا ہے، اور جب لوگوں کا شوق بڑھا تو اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ امام اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجئے، اپنا دیدار کرا دیجئے، اور جیسے ہی لوگوں کا یہ اصرار بڑھا تو اب اس وقت کے محمد نے کہ جو محمل میں سوار ہے، تو ایک مرتبہ محمل کا پردہ اٹھایا۔ اب جیسے ہی محمل کا پردہ اٹھا، اب جو آس پاس لوگ تھے ان میں مورخ بھی تھے، اور مورخ نے جب تاریخ لکھی ہے تو وہ مورخ کوئی ایک دو نہیں تھے بلکہ کتنے مورخ تھے۔ مورخوں نے لکھا کہ جس وقت محمل کا پردہ الٹا ہے تو دو گیسو شانوں پر رسول خدا کی طرح پڑے ہوئے تھے، اور وہی شکل، وہی شباہت، اور ایسا لگا کہ سیاہ پردے سے چاند طلوع ہو گیا۔ کیا خوبصورت چہرہ کہ جس کو خدا و شمس کہہ کر پکار رہا ہے، کیا وہ گیسو کہ جن کو پروردگار عالم واللیل کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب جیسے ہی لوگوں نے والشمس والقمر کی اس تفسیر کو دیکھا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اب جب لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ مجمع سے آواز آئی کہ اے ابن رسول خدا کچھ لکھوا دیجئے۔ اب جب لوگوں کی یہ آواز آئی کہ کچھ لکھوا دیجئے کہ ہم کاغذ اور قلم لے کر آئے ہیں، تو اب یہ کاغذ اور قلم لانا امام کی فتح کا نقارہ بج رہا تھا، اور کس انداز میں امام کی فتح کا نقارہ بج رہا تھا کہ چشم تصور سے سوچئے گا کہ کبھی اول محمد نے کاغذ بھی مانگا تھا اور قلم بھی مانگا تھا، اور جب 11 ہجری میں رسول نے کہا تھا کہ کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں، تو قلم اور کاغذ تو رسول کو نہیں ملا۔ تاریخ یہ سمجھی کہ رسالت ہار گئی، لیکن 8ویں فرزند نے آ کر بتا دیا کہ رسالت ہاری نہیں ہے، بلکہ اب یہاں پر منگایا نہیں ہے، وہاں ایک قلم مانگا تھا، یہاں 24,000 قلم لے کر آئے ہیں۔ وہاں کل کہہ رہے تھے کہ ہم لکھواتے ہیں، یہاں آج کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھوا دیجئے۔ آپ وہی لکھوائیں گے، میرا مولا وہی لکھوائے گا کہ جو کل رسول لکھوانا چاہ رہے تھے، تاکہ یہ تاریخ ادھوری نہ رہ جائے، تاکہ تاریخ تشنا نہ رہ جائے۔ رسول خدا نے آخری وقت میں کیوں قلم مانگا، کیوں کاغذ مانگا؟ یہ وقت کا امام علی رضا نے بتایا۔ آج ہم بتائیں گے کہ میرے جد نے کیوں کاغذ مانگا تھا، کیوں قلم مانگا تھا، میرا جد کیا لکھوانا چاہ رہا تھا۔ امامت کو پہچانو، امامت کی معرفت حاصل کرو کہ یہ امت کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کچھ لکھوا دیجئے۔ اب امام نے کہا سنو، اور جب امام نے کہا کہ سنو، تو اب دیکھیے کہ اپنے وقت کا محمد ہے، اور اپنے وقت کا محمد وہی لکھوائے گا کہ جو اول محمد لکھوا رہا تھا۔
اب امام نے سند کو دینا شروع کیا، کہا کہ میں نے اپنے بابا امام موسی کاظم سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام علی ابن الحسین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام علی مرتضیٰ سے سنا، اور انہوں نے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا سے سنا۔ اور رسول کے پاس اللہ کا پیغام جبرائیل امین لے کر آئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ رسول خدا، اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی آمن من عذاب النار، فمن دخل حسنی کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، آمن من عذاب النار کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان پائی۔ اب یہ کہا اور عماری کا پردہ گر گیا۔ جیسے ہی عماری کا پردہ گرا، اب وہ مجمع چیخنے لگا، مولا کچھ اور لکھوائیے، مولا کچھ اور بیان کیجیے۔ اب جب لوگوں کا اصرار بڑھا، لوگ دھاڑے مار مار کر عماری کے پیچھے جا رہے ہیں، پھر معصوم نے عماری کا پردہ الٹا، اور پھر جب دوسرا جملہ لکھوایا، اب اگر عام سوچیں کہ مولا نے یہ جو سلسلہ لکھوایا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں 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 نے جبرائیل سے، یہ مولا نے کیوں لکھوایا؟ مولا نے اس لیے لکھوایا کہ آگے آنے والے زمانوں میں جب حدیثیں بیان کی جائیں گی، تو حدیثیں بیان جب کی جائیں گی تو لیتے وقت، حدیثوں کو لیتے وقت پہلے سند کو دیکھ لینا۔ اور یہاں ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ جو اول بیان کرے گا وہی اوسط بیان کرے گا، جو اوسط بیان کرے گا وہی آخر بیان کرے گا۔ اس لیے مولا نے کہا کہ جب ہمارے کسی معجزے کا ذکر کرو، ہماری کوئی بات کرو، اور اگر تم کسی امام کا نام بھول جاؤ تو تم کسی بھی معصوم کا نام لے دینا، کیونکہ جو اول کا قول ہوگا وہی آخر کا قول ہوگا۔ تو اسی لیے امام نے یہ سلسلہ لکھوایا کہ تاکہ معصوم اور غیر معصوم کی حدیث میں فرق واضح ہو جائے۔ اور امام نے کہا کہ ہمارا سلسلہ وہ ہے کہ جو ہمارا سلسلہ جب پہنچتا ہے تو رسالت میں آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ سلسلے ازواج سے ملتے ہیں، کچھ سلسلے اصحاب سے ملتے ہیں، کچھ سلسلے جو ہیں جو مولا کے غلام تھے، جو رسول خدا کے غلام تھے، ان سے ملتے ہیں حدیث کے۔ لیکن معتبر سلسلہ وہی ہے کہ جو گھر میں بھی ساتھ ہے، جو باہر بھی ساتھ ہے، جو میدان میں بھی ساتھ ہے، جو رزم میں بھی ہے، جو بزم میں بھی ہے، جو سفر میں بھی ہے، جو حضر میں بھی ہے، یا کہوں کہ جو زمین میں بھی ہے، یا جو عرش کی بلندیوں پر بھی ہے۔ اس لیے امام نے اس وسیع و بلیغ خطبے کو بیان کیا اور کہا کہ دیکھو، جب سلسلہ لینا تو پہلے تول لینا۔ اور پھر اس کے بعد جب امام نے دوسری بار پردہ الٹا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط جو ہیں اور کچھ شروط ہیں۔ اور پھر امام نے کہا، پھر لوگوں نے کہا کہ مولا اور بتائیے کہ اور شرائط کیا ہیں، کیا شرط ہے؟ پھر امام نے پردے کو جب تیسری بار پردہ الٹا تو ایک مرتبہ چہرہ علی ابن موسی رضا سامنے آیا، اور امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں ایک شرط ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کا قلعہ، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی، مگر قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں، اور ان شرطوں میں میں یعنی علی شرط ہوں۔ اب امام نے اپنا نام لیا، امام کا نام علی، تو امام یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی پہلی شرط علی ہے۔ جب تک علی ولی اللہ نہیں ہوگا، جب تک اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ پورا کلمہ جو ہے وہ امام نے اس سفر میں بتا دیا، اور یہ سفر یہ امام کا ارشاد یہ پورا کا پورا معجزہ بن گیا۔ اور کس طرح کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم تاریخی کتابوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے نہیں،
بلکہ پرائے مدح کر رہے ہیں. اور کس انداز میں احمد ابن حنبل یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو امام نے یہ سلسلہ بتایا اور جو امام نے یہ جو سلسلہ حدیث لکھوائی ہے نیشا پور کے راستے میں، کہا کہ اگر یہ کسی دیوانے پر پڑھ دی جائے تو دیوانہ شفا پا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ اپنا نہیں کہہ رہا بلکہ پرایا کہہ رہا ہے. اور اللہ نے کہلوایا ان کی زبانوں سے کہ جنہوں نے معاذ اللہ رسول کو کہا تھا کہ رسول کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں، رسول کو ہذیان ہو گیا. یہاں پر اللہ نے اسی رسول کے بیٹے کے ذریعے سے اسی کی حدیث کو، اسی کے سلسلے کو، کہ جس کو لوگوں نے سنا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر کسی دیوانے پر یہ حدیث پڑھ دی جائے تو وہ جو ہے وہ شفا پا جائے گا، وہ عقل مند دانا بن جائے گا. اور جب یہ سلسلہ، یہ حدیث امام نے نیشا پور میں بیان کی تو والی قم یا قم کا جو رئیس تھا اس نے سونے کی تختی منگوائی، چاندی کے قلم منگوائے، سونے کی تختی پر اس امام علی رضا کی حدیث کو، اس سلسلے کو پورا لکھا اور کہا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میری قبر میں اس کو رکھ دینا. اب اس دور میں جو بھی مرتا تھا اس کی قبر میں اس طرح کی تختی رکھی جاتی تھی. اب یہ آپ سمجھیے کہ یہ امام علی رضا علیہ السلام کا دور، وہ حدیث، وہ سلسلہ، والی قم کے رئیس نے اس سونے کی تختی پر لکھوا کر اپنی قبر میں رکھی اور کہا کہ یہ میری قبر میں رکھو کہ اس سے مجھے امان ملے گا. اب جو اس زمانے میں مرتا تھا وہ یہ لکھواتا تھا اور اپنی قبر میں رکھتا تھا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ شہادت نامہ کیا ہے کہ جو ہم اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہی تو وہ سلسلہ ہے کہ جو میرے معصوم امام نے بتایا تھا کہ جو قبر میں ہماری اس مشکل کو آسان. پھر دوسرا آپ دیکھیے کہ ایک سلسلہ یہ کہ جس کو شہادت نامہ کہا گیا، اگر کسی کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آئے کہ یہ شہادت نامہ کیا ہے، یہ شہادت نامہ قبر میں کیوں رکھا جاتا ہے، یہ کفن میں کیوں رکھا جاتا ہے، تو سمجھیے گا کہ شہادت نامہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے. یہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کی حدیث اور سند کو نقل کیا ہے. اب دوسرا سلسلہ جو امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جو آج بھی امام کے نام کا امام ضامن جو ہے وہ چاہے اپنا ہے، چاہے پرایا ہے، چاہے ماننے والا ہے، چاہے نہیں ماننے والا ہے، مگر جب بھی کوئی سفر سے نکلتا ہے یا کوئی سخت مشکل ہوتی ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ اس کے بازو پر باندھ دیا جاتا ہے. کہ جس وقت مامون نے وہ سکے ڈھالے تھے، جس پہ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا تھا، خدا کرے کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی وہ سکے نظر آ جائیں یا کبھی اگر ایسا اتفاق ہو تو میں آپ کو وہ سکہ دکھاؤں کہ جس میں ایک جانب امام علی رضا علیہ السلام کا نقش ہے اور دوسری ایک اور سکے اوپر بی بی فاطمہ معصومہ قم کا نقش ہے. تو یہ جس وقت وہ سکے ڈھالے گئے، اور یہ تو مامون نے تو امام کی ولی عہدی کے ان کو تو فتن یہ سکے امام کے نام کے ڈھالے اور کہا کہ اس سے کاروبار کرو، اس کو اپنے نظام میں شامل کرو. مگر لوگوں نے ازراہ محبت اور احترام ان سکوں سے کاروبار نہیں کیا بلکہ اپنے گھروں میں رکھ لیا اور اپنے گھروں میں تبرکن رکھا. اور اس انداز میں تبرکن رکھا کہ وہ امام کے نام کا سکہ جب کوئی مسافر کہیں سفر پر جاتا تھا تو وہ باندھ لیا جاتا تھا، جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ باندھتے تھے تو وہ شفا پا جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ نام معصوم ہے مگر پروردگار عالم نے اس سکے میں اس برکت کو رکھا کہ وہ سکہ جو ہے وہ امام کے نام سے منسوب ہو گیا. اور جب بھی کہیں بلایا جاتا ہے تو کہا کہ امام ضامن باندھ لو. کبھی کوئی سفر پہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے امام ضامن باندھ لیجئے. اب یہ دیکھیے کہ آج بھی ہمارے یہاں کوئی خوشی کی محفل ہوتی ہے، کوئی عقد ہوتا ہے، کوئی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام کی ضمانت میں دے دو، امام ضامن باندھ لو، کہ آپ کو تسلی ہوتی ہے، آپ کو ڈھارس ہوتی ہے کہ آپ نے امام کی ضمانت میں دے دیا، آپ امام کی ضمانت میں چلے گئے. تو دوسرا یہ سلسلہ کہ جو امام کے نام سے منسوب ہے اور آج بھی یہ چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نسلوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا کہ امام کے نام کا امام ضامن ہم
باندھتے چلے جائیں گے. وقت کی بہت قلت ہے اور امام کے بے تحاشا فضائل میرے پاس میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا، بس صرف 2 جملے کہوں گی کہ جس وقت یہ امام کا سفر آگے بڑھا تو ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزرے، اور وہ علاقہ کہ جس وقت امام جو ہے وہ نیشا پور سے آگے بڑھے ہیں تو وہاں کے آس پاس کے جو معمار تھے ان لوگوں نے امام کو گھیر لیا، جو اور کمہار جو تھے خاص طور پہ جو مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے ان لوگوں نے امام کو گھیر لیا اور امام کو کہا کہ مولا ہمارا تو ذریعہ معاش یہ ہے کہ ہم مٹی کے برتن بناتے ہیں اور انہی کو فروخت کرتے ہیں اور فروخت کر کے ہم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. کہا کہ مولا لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں مٹی بہت دور سے لانی پڑتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کی سرزمین جو ہے وہ اتنی پتھریلی ہے کہ اگر ان پہاڑوں کو توڑیں تو اس سے ہم برتن نہیں بنا سکتے. اب دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ارض و سما کو، زمین اور جن و انس کو، حشرات الارض کو، جانوروں کو جس کے تابع اور فرمانبردار کیا، جس کو اولو الامر، جس کو وقت کا امام بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو جیسے ہی سائل نے سوال کیا ان کمہاروں نے کہا کہ مولا مشکل ہے، اور مشکل یہ ہے کہ ہمارا ذریعہ معاش اتنی آسان نہیں ہے، ہمیں بہت دور سے مٹی کو لانا پڑتا ہے. تو امام کی سواری کے پاس پہاڑ تھا، امام نے اپنا ہاتھ اس پہاڑ پر رکھا. اب جیسے ہی امام نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پہاڑ پر رکھا اور امام نے دعا کی، اور جیسے ہی امام نے دعا کی تو اس دعا کی برکت سے پروردگار عالم نے اس تمام پتھریلے علاقے کو، وہاں کی مٹی کو نرم کر دیا، اور جیسے ہی امام نے پہاڑ پر ہاتھ رکھا تو وہ مثل موم کی مانند سمٹ کر اس کی مٹی جو ہے وہ امام کے ہاتھ میں آ گئی. اور امام نے بتایا کہ دیکھو کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد کو وہ معجزہ دیا تھا کہ جناب داؤد کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا. تو امام بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ داؤد تھے اور ہم فخر داؤد ہیں، کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اگر ہم پہاڑ کو ہاتھ لگائیں گے تو پہاڑ بھی مٹی میں ہو جائے گا، اور ہم دعا مانگیں گے تو پہاڑ جو ہے وہ اپنی طینت کو، اپنے لباس کو بدل دے گا. تو اب اسی مقام پر پروردگار عالم نے پروردگار عالم نے امام کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ وہ معجزہ کہ جو معصومین علیہ السلام کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی نئی سرزمین پر آئے، کہ جس طرح جناب ہاجرہ جس وقت مکے کی سرزمین پر آئی ہیں تو جناب اسماعیل پہلی بار جب مکہ پہنچے تو پروردگار عالم نے جناب اسماعیل کے قدموں سے زمزم کو جاری کر دیا. جناب عبد المطلب جب انہوں نے سفر شام پر گئے تو وہاں جناب عبد المطلب نے ایک چشمے کو جاری کیا. جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب جنگ صفین میں جب میدان صفین سے واپس آ رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے چشمے کو جاری کیا. اور اسی طرح جس وقت فخر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علی ابن موسیٰ رضا ایران میں آئے تو جیسے ہی ایران میں داخل ہوئے امام نے وضو کے لیے پانی مانگا تو کہا کہ مولا اس وقت تو پانی میسر نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ اچھا یہ سامنے رکھے ہوئے پتھر کو ہٹاؤ. جیسے ہی پتھر کو ہٹایا گیا تو امام آگے بڑھے، امام نے اپنا پاؤں جو ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر جو ہے وہ زمین پر ماری، اور جیسے ہی پاؤں کی ٹھوکر زمین پر لگی تو وہ جو چشمہ امام علی رضا جو ہے وہ جاری اور ساری ہو گیا، کہ جس کا پانی جو ہے وہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ تبرکن لاتے ہیں کہ کیا ٹھاٹے مارتا ہوا پانی جو ہے وہ آج بھی معجزن نظر آتا ہے. تو یہ وہ امام کے جس کے فضائل کا مرتبہ، جس کے فضائل ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. اور یہی وجہ تھی کہ اتنے فضائل تھے امام علی رضا علیہ السلام کے کہ پورا طوس، پورا نیشا پور، پورا مشہد جو ہے وہ امام کا گرویدہ تھا، کہ جہاں امام جاتے تھے جمع غفیر جو ہے وہ لوگوں کا جمع ہو جایا کرتا تھا. اور امام کی سنت پہ کہ جس وقت امام نے سب سے پہلے بیعت طلب کی ہے، اور جب بیعت طلب کی ہے تو امام نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے آگے رکھا، کہ مامون نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ منہ کے آگے کیوں رکھ رہے ہیں، بلکہ بیعت تو ہاتھ آگے کر کے لی جاتی ہے. تو امام نے کہا کہ امامت کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام کو ماننے والے آج بھی اس علم کے پنجے کی زیارت کرتے ہیں کہ وہ کھلا ہوا پنجہ یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی امام کا ہاتھ فضا میں بلند ہے. تو یہ امام کہ جس وقت مامون نے
عید قریب آئی اور کہا کہ عید کی نماز آپ پڑھائیں گے، اور امام کو جب یہ حکم ملا کہ عید کی نماز پڑھائیں گے تو امام جو ہے وہ اپنے گھر سے چلے، اور سفید لباس پہنا ہوا ہے اور زلفیں جو ہے وہ بکھری ہوئی ہیں، اور خوبصورت ترین امام کا لباس جو ہے وہ اس انداز میں نظر آ رہا ہے کہ ننگے پاؤں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی گھر سے نکلے 4 تکبیریں بلند کی، اور پھر امام نے مڑ کر دیکھا، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر کہتے ہیں کچھ دور آگے چلے، پھر امام نے 4 تکبیریں بلند کی۔ کہتے ہیں کہ مجمع کا یہ عالم تھا، اس وقت ایسا کوئی جاہو حشم تھا کہ اپنے وقت کا علی، اپنے وقت کا محمد جو ہے جب گھر سے نکل رہا ہے، اور وہ تمام کے تمام تبرکات انبیاء جو ہیں وہ سجائے ہوئے ہیں، کہ جو لوگ امام کے پیچھے پیچھے چلے امام کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب امام تکبیر کی آوازیں بلند کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین کا ذرہ ذرہ امام کے ساتھ تکبیر کی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ ہوا جو چل رہی ہے اس سے تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں، 4 جانب تکبیر کی آوازیں پھیل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سپاہی دوڑے دوڑے مامون کے پاس گئے، کہا کہ یہ کس کو تو نے عید کی نماز کے لیے بھیج دیا؟ یہاں تو مجمع بدل گیا۔ کہتے ہیں کہ امام کے بڑھتے قدموں کو وہیں روک دیا، اور بس وہیں سے مامون کے دل میں وہ گرہ بیٹھ گئی، کہ اس کے دل میں یہ آیا کہ نہیں، بس اب اس وقت کے امام کو کسی نہ کسی طریقے سے شہید کیا جائے۔ اور بس وہ وقت آیا۔ عزاداران امام، آج بڑی قیامت کی شب ہے، عزاداروں آج بڑا قیامت کا دن ہے۔ عزاداران امام، آج آپ نے فرش مجلس بچھایا ہے، آپ سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، آپ جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ جناب رسول خدا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے۔ جہاں رسول خدا کو پرسہ دیجیے گا، جہاں وقت کی امام کو پرسہ دیجیے گا، جہاں جناب فاطمہ الزہرا کو پرسہ دیجیے گا، وہیں ایک چاہنے والی بہن کو پرسہ دیجیے گا جس کو معصومہ قم کہا جاتا ہے۔ عزاداروں، وقت کے امام کو زہر دیا گیا، کسی نے کہا انار میں دیا، کسی نے کہا انگور میں دیا، مگر ابو سلت روایت کر رہے ہیں کہ میرے مولا نے کہا کہ اے ابو سلت، مجھے مہمان بلایا گیا ہے مگر مجھے آثار اچھے نظر نہیں آتے۔ ابو سلت، اگر میرے سر سے رومال ہٹا رہے تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ عزاداروں، وہ منزل آئی ہے کہ ابو سلت یہ روایت کر رہے ہیں کہ میرا امام جب دربار سے واپس آیا ہے، میرے امام نے ابو سلت کو وصیتیں کرنا شروع کی اور کہا، ابو سلت، بادشاہ وقت میرے جنازے کو مانگے گا، میرے غسل و کفن کے بارے میں کہے گا، اس کو میرا جنازہ نہ دینا، اس کو کہنا کہ کبھی معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دیتا۔ کہا کہ اے ابو سلت، وہ اوپر سے دیکھے گا کہ میرے جنازے کو کون غسل دے رہا ہے، اللہ یہ اہتمام کرے گا کہ مدینے سے میرا بیٹا تقی جواد آ کر اپنے بابا کی لاشے کو غسل دے گا، اللہ صحن میں ایک سفید خیمے کو نصب کر دے گا۔ ابو سلت، خبردار ہو جاؤ کہ جس نے رسول کے یا آل رسول کے جنازے کو غسل دیتا ہوا اگر دیکھ لیا تو وہ نابینا ہو جائے گا، کسی کو اس خیمے میں آنے نہ دینا۔ عزاداروں، وہ منزل قریب آ گئی، امام نے امام کو غسل دیا، عزاداروں جنازہ تیار ہو گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا، بیٹے نے باپ کا آخری دیدار کیا، غسل دے کر بابا کے چہرے کی زیارت کر کے چلے گئے۔ دست بست عرض کروں گی کہ میرے مولا تقی جواد مدینے سے آ کر آپ نے اپنے بابا کو غسل دے دیا۔ میرے مولا بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ نے اپنے بابا کا چہرہ دیکھ لیجیے۔ میرے مولا کبھی کربلا میں ذرا آ کر تو دیکھیے کہ اس جوان بیٹے پر کیا بیت گئی کہ جس نے بابا کا لاشا سرزمین کربلا پر بے گور و کفن چھوڑا ہوگا، کس دل سے وہ جوان بیٹا کربلا کی سرزمین سے چلا ہوگا، شاید مڑ مڑ کر دیکھتا ہو اور یہ کہتا جا رہا ہو، پروردگار گوارے نہ اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی،
اگر میری پھوپھی کے سر پر چادر ہوتی تو اپنے بابا کو غسل بھی دیتا اور اپنے بابا کو کفن بھی دیتا۔ عزادارو وہ منزل آئی ہے، امام کا جنازہ اٹھا ہے، بڑی دھوم سے امام کا جنازہ اٹھا۔ عزاداران امام کا جنازہ چلا اس منزل کے جانب کے جہاں امام نے نشاندہی کی گئی تھی۔ ہارون کے سرہانے مٹی کو ہٹایا گیا، قبر تیار نظر آئی۔ عزادارو جیسے ہی امام نے بتایا تھا اسی طرح ابو سلت کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قبر کی زمین پر مچھلیاں تیرتی نظر آئیں کہ ناگا ایک بڑی مچھلی نکلی، اس نے چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیا۔ اس کے بعد امام کے جنازے کو قبر کے سپرد کر دیا گیا۔ امام نے کہا تھا ابو سلت مٹی نہ ڈالنا، امام محتاج نہیں ہے کسی کے مٹی ڈالنے کا۔ عزاداران امام خود بخود قبر کی مٹی برابر ہوئی۔ عزادارو وہ منزل ہے، عزادارو سر پیٹیے گا کہ آپ کا یہ 8واں امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزاداران امام گھر سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، بھائیوں سے دور ہے۔ عزادارو وہ قیامت کی منزل ہے، شاید اسی لیے ہم غریب الغربا کہتے ہیں، میرا مولا پردیس میں ہے، میرا مولا غریب ہے۔ عزاداروں مگر چاہنے والی بہن کہ ادھر امام کی شہادت ہوئی ہے، ادھر اس بہن کا دل مضطرب ہے، مثل جناب زینب کے عزاداروں صحن خانہ میں، ارے کبھی صحن میں جاتی ہے کبھی حجرے میں آتی ہے۔ عزاداروں جب بہت بے قرار ہوئی نا تو ایک مرتبہ سفر کا قصد کیا، بھائی ساتھ ساتھ چلے، ارے جانب قم روانہ ہوئے۔ عزاداروں جب قم کے سرحد کے قریب پہنچے بس 2 جملے اور اس بہن کو پرسا دیجئے گا امام علی رضا کا کہ جو مثل جناب زینب کے بھائی کا چہرہ دیکھ کر جیتی ہے، جس کی صبح ہوتی ہے تو بھائی کا چہرہ دیکھ کر، جس کی شام ہوتی ہے تو بھائی کا چہرہ دیکھ کر، عزاداروں بھائی کی محبت میں مدینے کو چھوڑا ہے۔ ارے قم کی سرحد کے قریب پہنچی، جب قم کی سرحد کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ تمام قم جو ہے وہ غم و علم میں ڈوبا نظر آیا۔ عزاداروں سرحد پر سیاہ علم نصب نظر آئے اور جو راہگیر گزرتا تھا وہ سیاہ لباس میں ملبوس نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر کہا شہزادی ایسا لگتا ہے کہ اس شہر کا کوئی بادشاہ مر گیا، اس شہر کا کوئی والی مر گیا، کیونکہ تمام شہر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ عزاداران امام شہزادی نے حکم دیا سواریوں کو روکا جائے، سواریاں رکی ہیں، سواریوں کو روک دیا گیا۔ عزاداروں ایک راہگیر سے پوچھا کہ تم سیاہ لباس میں کیوں ملبوس ہو؟ کہا ہمارا بادشاہ مر گیا، ہمارا شہنشاہ مر گیا۔ عزاداران امام والی قم کو خبر ملی، ایک مرتبہ دوڑا ہوا آیا، اپنے گھر میں اپنی بیوی کو آ کر کہا علی رضا کی بہن آ رہی ہے، ارے خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جان کھو دے، اپنے بھائی کے مرنے کی خبر نہ دینا۔ عزاداران امام ایک مرتبہ شہزادی کو بڑے احترام کے ساتھ قم میں لایا گیا، اور ایک مکان میں ٹھہرایا گیا۔ عزاداران امام ایک منزل ایسی آئی کہ قم کی عورتیں سیاہ لباس میں ملبوس ارے جوق در جوق معصومہ قم کے پاس آنے لگی، ارے دھاڑے مار مار کر روتی جاتی ہیں اے شہزادی پرسا لے لے۔ عزاداروں بیوی نے پوچھا کس کا پرسا؟ کہا اپنے ماں چائے علی رضا کا پرسا دینے کے لیے آئے ہیں۔ ارے دست بستہ کہوں گی شہزادی یہاں تو بہت ساری بیوی آپ کو پرسا دینے کے لیے آئی، ارے ذرا میدان کربلا میں دیکھیے گا، ارے زینب ٹلے زینبیہ پر ہے، ارے بھائی اس منزل پر ہے کہ ہاتھ میں خنجر ہے شمر کے، سینے پر سوار ہے، بہن دہائی دیتی رہی، شمر کا خنجر چلتا رہا، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔